ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، سر ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے. کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْطُونِ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکلوا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا. سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑھنے جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے.
40-50 हज़ार की तनख्वाह पर लोग तुम्हारा ईमान खरीद लेते हैं, तुम्हारा जिस्म खरीद लेते हैं, तुम्हारी ताकत खींच लेते हैं, घंटों घंटों तुमसे गधों की तरह काम लेते हैं और तुम खुशी से करते हो कि 50,000 मिलेगा, 50 लाख। इंसान की कोई कीमत है? 1 करोड़ भी तनख्वाह कोई हो, कोई कीमत है इंसान? और वो कहता है पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, आगे मेरे बंदे हैं। कौन से? शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, डाकू, लुटेरे, रिश्वतखोर। चढ़ जा। फिर जमीन कहती है, चलो समंदर तो आएगा ना 10 मिनट में। वल अर्ज़ तस्तअज़िनु फी अन तक़ज़फ़ फ़ीह। जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत, मैं इनको धंसा दूं। तारून धसाया था कि नहीं धसाया था? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ वमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु वमा कान मिनल मुंतसरीन। धसाया था कि नहीं धसाया था? ये जमीन रोजाना कहती जब इस पे ज़ना होता है, जब इस पे जुल्म होता है, जब इस पे क़त्ल होता है, जब इस पे सूद चलता है, जब इस पे जुआ चलता है, जब इस पे झूठ चलता है, जब इस पे जुल्म चलता है, तो ये कहती या अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं, इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। आसमान वल मलाइकतु तस्तअज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु। आसमान के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाजत दे, तेरा खा के तेरे ना फरमाओ। जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं, इनकी गर्दनें उड़ा दे। ये तो सारे हमारी तरह मखलूक हैं। जमीन हमसे अदना है, पानी हमसे अदना है, और फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये सारे गुस्से हो रहे हैं, और जिसने बनाया है और जो खिलाता है और जो पिलाता और जो सुलाता और जो उठाता है और जो चलाता है और जो सुनवाता है और जो रिस्क देता है, जो हवाएं चलाता है, जो बादल लाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो कतरा कतरा करके बरसाता है, जमीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें से दाने को निकालता है, दाने को रूप देता है दरख्त का, दरख्त पे शाखें लाता है, शाखों पे पत्ते लाता है, शाखों पे फल लाता है, फल को मीठा करता है, फल में मिठास डालता है, फलों को रंग देता। तुम रंग देते हो, फलों को मिठास देता है, फिर उस पे तुम्हारा नाम लिखता है कि ये फल अजमल का है, मुल्तान का आम है, उसने कराची आना है, और एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसका उसे अजमल तक पहुंचाना है। ये सब कुछ करता है, और नाफरमान होकर मांगते हैं वो देता है, बल्कि वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो उसे गुस्सा आना चाहिए, वो हमारे सर उड़ा दे, हमारी नजरें जिना करें वो आंखें खींच ले, हम नाच गाना सुने हमारे कान खींच ले, हम जुल्म करें हमारे हाथ तोड़ ले, हम रख क्लबों की तरफ जाएं हमारे पांव तोड़ दे, नहीं कर सकता। फमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तहो बाला कर दिया। जिसको गुस्सा आना चाहिए वो कह रहा है दऊ अब्दी फअना अअलमु बिअब्दी मिनकुम। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता। तो इनकान अब्दको, तुमने बनाया है, फशानुकुम बिही, मार दो इसे, धंसा दो इसे, डबो दो इसे। व इनकान अब्दी, और अगर ये मेरा बंदा है, कोई तफरीक नहीं की अच्छे बुरे की, मेरा बंदा है। पत्थरों को पूछते जिंदगी गुजर गई, कह रहा है मेरा बंदा है। इनकान अब्दी, अगर ये मेरा है, फमिन्नी व इलैया अब्दी, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो जुबान हाल से कहता तो पकड़ तो सही इनको। तो अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा का इंतजार का,
اللہ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکل رہا. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. اس کو تم ابدال ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا موسیٰ، اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بن جارا. جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے.
اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی. محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے. تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن. انگریزی زیادہ بولتے تھے تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دی. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے. محمدی بن کے دکھا دو بس. فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا. محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا. ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا. یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں. اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا. 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا. اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے. وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو. لیکن ان سے پوچھ لو عبدن رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غیر غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، یہ غلامی چاہیے، یہ غلام نہیں چاہیے. میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا. سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں. جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، تو نہیں کھلے گا. اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا. اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا. اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا. پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا. جب ہم پہنچے گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال. بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی. کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے،
میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے۔ ایک دن خواب میں تک نبی ملے، بلال یہ کیا بے